السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نماز میں غلطی کہاں ہو رہی ہے، یا سوچے کہ کیا تمہاری نماز ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے؟ کچھ ٹائم پہلے میرے من میں سوال آیا تھا جب میں یہ آیات سنا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ساری فحشات اور نافرمانی سے روک دے گی۔ تو یہ قرآن کی بات ہے، لیکن میرے آس پاس ایسے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں اور بھی دوسرے برے کام کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تم جب نماز پڑھو گے تو تمہاری نمازیں روک دیں گی تم کو برائی سے، تو پھر لوگوں کی نمازیں کیوں نہیں روک پا رہی ان کو؟ کیوں نمازوں کا فائدہ نہیں ہو رہا لوگوں کو؟ دونوں میں سے غلطی کہاں ہے؟ اور جیسے ہم سب جانتے ہیں قرآن میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن تو حق ہے، اس کا مطلب لوگوں کی نمازوں میں کمی ہے۔ اس سوال کو سمپل وے میں سمجھیے، قرآن میں ہر چیز کا پریگمیٹک ٹیسٹ ہے۔ پریگمیٹک ٹیسٹ مطلب جیسے ہم بولتے ہیں کہ اچھے سے پڑھو تو مارکس اچھے آئیں گے، یہ دوا کھاؤ تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس کو پریگمیٹک ٹیسٹ بولتے ہیں۔ تو اچھی پرسنٹیج آنا یا مریض کا ٹھیک ہو جانا اس بات کا پروف ہوتا ہے کہ جو چیز بتائی گئی تھی پہلے، جو کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ صحیح تھی۔ اسی طرح سے قرآن میں بھی ہر چیز کا پریگمیٹک ٹیسٹ اور رزلٹ بتا دیا گیا ہے، ویسے ہی نماز کا بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ساری فحشات اور نافرمانی سے روک دے گی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو تو شرم کرو، نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کہا کہ نماز روک دے گی تم چاہو یا نہ چاہو۔ اب جو لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، پڑوسی بولتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ایک بھی نماز مس نہیں ہوتی، اتنا بڑا نشان بھی ہے سر پہ، پھر بھی وہی نمازی لوگ پڑوسیوں کا حق بھی مارتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، کبھی زندگی میں بھی جگہ جگہ پریشانیاں ان کی، بہنوں کا حصہ بھی دبا رکھا ہے، پھر بھی 5 وقت کے نمازی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ نماز روک دے گی تو رک جانا چاہیے تھا، وہ سب رک جانے چاہیے تھے ان کے جو گناہ ہیں۔ اگر منکرات کم نہیں ہو رہے، یہ جو چیزوں سے روکا گیا ہے ہم کو، اگر وہ ویسے ہی رہ رہے ہیں چیزیں، یا وہ کام ویسے ہی رہ رہے، ہمارے برائی کم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب نماز نہیں ہو رہی ہماری ٹھیک۔ جو کثرت سے پڑھتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، اور اس کی بھی وجہ بتاؤں گا آگے کہ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہم، لیکن جو کتنے سال سے نمازی ہے پھر بھی ان کے حالات درست نہیں ہیں، اس کا مطلب ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ اگر نماز میں کمی نہ ہوتی تو سب ایسے گناہ یا حرام کام نہیں کر پاتے، یا شاید نماز ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اس کا مطلب اس کو سدھارنے کی بھی ضرورت ہے ہم کو۔ تو جب اس چیز کے بارے میں جاننا شروع کیا تو دھیرے دھیرے معلوم ہوا کہ صرف ایک نماز ہی نہیں، بہت سی چیزیں بس ایک رسم بن گئی ہے ہمارے دین میں، اور اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو ایسی کتنی چیزیں ہیں جو آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو درست نہیں ہے وہ ہے اللہ سے کلام کا طریقہ، اللہ سے ملاقات۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے تو نماز کا تحفہ لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت قریب پہنچے تھے، تو معراج کا مطلب ہوتا ہے ملاقات۔ تو جب واپس آئے تو اپنے ساتھ نماز کا تحفہ لائے اور بتائے کہ یہ تمہاری معراج ہے، یعنی یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو اب بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنوں کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے، اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو نمازوں کا فائدہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ نماز کبھی بھی کہیں بھی دیکھ لو آپ، یا کہیں بھی جان لو، کہیں بھی پڑھو، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے ہمیشہ، اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ۔ تو جب حضوری کا تصور ہی نہیں ہے ہمیں، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہی مس کر گئے ہم حقیقت میں۔ جو ایلیمنٹ آف سبمیشن ہوتا ہے صلاۃ میں، یعنی اللہ کے سامنے خود کو پوری طرح سے سرنڈر کر دینا،
یہ چیزیں سکھائی بھی نہیں جاتی پریکٹیکلی کہ کیسے کی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے یا سب سے زیادہ ضروری تھی، جو ہم کو بچپن سے نہیں سکھائی گئی، نہ بیانوں میں، نہ میجورٹی دینی مدرسوں میں۔ بس بتایا جاتا کہ 5 ٹائم نماز پڑھو۔ لوگوں کو جب معلوم ہی نہیں کہ نماز کا اصلی مطلب کیا ہے، کہ اس کو 5 ٹائم ہی کیوں پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے لوگ بھی پھر؟ اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آپ جاننے کی کوشش بھی کرے ہوں گے، لیکن آپ کو جواب نہیں ملے ہوں گے جیسا آپ چاہیے تھے۔ جو طریقہ ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے کا، اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہے وہ بتایا نہیں، کہیں بھی سکھایا نہیں ٹھیک سے، جسے اس کے فائدے تو چھوڑو، اس سے اور دور ہوتے جا رہے لوگ۔ پریکٹیکلی دین کو امپلیمنٹ کر کے معاشرے میں کیسے بدلاؤ کرے جا سکتے ہیں، یہ طریقے جاننے کی کوشش ہی نہیں ہوتی۔ نماز کا روحانی مطلب بہت گہرا ہے، آگے معلوم ہوگا آپ کو، اور یہ طریقے اللہ سے جڑنے کے نہ مدرسوں میں نہ مسجدوں میں کہیں نہیں سکھائے جاتے ہیں۔ جو چیز سکھائی جاتی وہ ہے رٹا مارنا، بس یاد کرنے کو بتایا جاتا، یہ پڑھو، یہ کر لو، یہ یاد کر لو، لیکن اس کا مطلب سمجھانے پہ زور نہیں دیا جاتا، اور نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہمیشہ۔ تو لوگ کیسے پڑھیں گے بنا مطلب؟ صرف یہ بیسس پہ خود کو کتنا ہی فورس کریں گے کہ نماز فرض ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو بنا مطلب کی چیز کب تک ہی کریں گے؟ نماز کا مطلب تو دور ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز میں پڑھے جانے والی تلاوت کا مطلب کیا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، التحیات، یہ چیزیں ہماری بھاشا میں سمجھائی نہیں گئی کبھی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ہم کو خود کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس بات پہ غور تو کرایا جائے کہ یہ سب کتنا ضروری ہے۔ باقی سب چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے، ہر چیز پہ، کہ کھڑے ہوئے تو پائجامہ کیسا ہونا چاہیے، ٹخنے پر نہ آئے، اور اگر آ جائے تو لوگ بولیں گے کہ اس کی نماز تو گئی، کسی کام کی نہیں۔ بولتے کہ سر نہیں کھلا ہونا چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، بنا داڑھی کے تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پاؤں کا گیپ دیکھو کتنا ہے، کوئی بولتے زیادہ گیپ ہونا چاہیے، کوئی بولتے کم گیپ ہونا چاہیے۔ تمہارے پاؤں کا گیپ کتنا ہے، یا کپڑا چھو رہا ہے ٹخنے کو یا نہیں چھو رہا ہے، تم نے تکبیریں کیسی کہی ہیں، ہاتھ کتنے اوپر اٹھائے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے بولا تھا یا نہیں بولا تھا، اس پہ ایک دم اسٹرکٹلی ایکشن لیا جاتا۔ اس پہ زوروں سے لڑائی چل رہی، ایک زمانے سے چل رہی لڑائی، اور ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی، لڑتے رہتے ابھی بھی۔ لیکن بندگی کو اس سے کیا فرق پڑتا؟ بندگی کو کیا فرق پڑتا کہ تمہارے پاؤں کا گیپ کتنا ہے، ہاتھ اٹھائے تھے یا چھوڑ کے پڑے تھے، آمین زور سے بولے تھے یا دھیرے بولے تھے۔ نماز کے ارکان تو 5 ہے، تکبیر، قیام، رکوع، سجود، جلوس، اور یہ جو چیزیں ہیں جس پہ اختلافات ہیں اس پہ زور زور سے پکار کے بتایا جاتا، منہ سے تھوک نکلتا، کفر کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ بس اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ نماز میں کہاں تھے، اللہ سے ملے تھے یا نہیں ملے تھے، کیونکہ اللہ کا ڈر زیادہ ہے لوگوں میں اور محبت کم، یا کہوں کہ ہے بھی نہیں، کیونکہ عبادت بھی گن گن کے کرتے ہیں۔ لیکن جس سے محبت ہوتی، آپ پھر بنا گنتی کے عبادت کر سکتے ہیں اس کی محبت میں۔ ہماری نماز میں بھی زندگی کے مسئلے چلتے رہتے، وہی سوچنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو خود ٹیسٹ کر کے دیکھ لو نا۔ جب نماز پڑھو تو دیکھو کہ یہ صحیح میں آپ کے مسئلے حل ہو رہے یا نہیں ہو رہے، رنجش دور ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کیا جھوٹ کم ہو رہا، کیا دنیاوی خواہشات کم ہو رہی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تم خود کرو یا خود کو روکو، نہیں، نماز روک دے گی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ساری فحشات اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اور اگر چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی تو سوچو پھر کہ کیا کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے ٹاپ کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کسی اور انسان یا کسی چیز کی محبت اس کے برابر ہے ہی نہیں۔
اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ آئے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت سب سے اوپر تھی۔ اگر یہ محبت نہیں ہوئی تو نماز بھی بیکار ہی ہے۔ پھر نماز ہونی ایسی چاہیے تمہاری جس سے محبت پیدا ہو۔ اگر نماز میں اللہ سے ملاقات کا تصور پیدا نہیں ہوا، یہ سوچتے رہ گئے کہ پیجامہ کتنا اوپر ہے، ہاتھ ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں، انگلیاں ملی ہوئی ہے یا پھیلی ہوئی ہے، تو پھر زندگی بھر یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہ اسپرٹ کہاں ہے اب؟ جب ایسی صفات یعنی ایسی کوالٹیز ہوں گی تو اللہ فرماتا ہے سورہ المومنون میں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ لوگ پھر جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت حق کے طور پہ ادا کریں گے اللہ ہم کو، لوگ شکریہ ادا کریں گے اللہ کا کہ آپ ہم کو جنت دیے، تو اللہ کہیں گے نہیں، یہ تمہارا رائٹ تھا، یہ حق تھا تمہارا، میں وارث تھا، تم کو وارث کر دیا۔ سورہ الزخرف، بَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہی جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ یہ جنت تم کو وراثت میں ملی ہے، ایسے ہی نہیں ملی۔ جو تم اعمال کرے گی اس کا بدلہ ہے، ایسے ہی نہیں ملی تم کو۔ قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں، تو خود ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ پھر جب اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو ہر برائی سے، نافرمانی سے روک دے گی، تو دیکھو نماز قائم کر کے کہ زندگی میں مسئلے حل ہو رہے یا نہیں ہو رہے، منکرات کم ہو رہے یا نہیں ہو رہے، جھوٹ کم ہو رہا یا نہیں ہو رہے، زندگی میں سدھار آ رہا یا نہیں آ رہا۔ اور اگر سدھار نہیں آ رہا ہو تو سوچو کہ کہاں کمی ہے نماز میں۔ فائدے تو بے حساب ہے، لیکن نماز بھی تو ویسی ہو پھر جس سے ان کے رزلٹ بھی ملے۔ میں درخواست کروں گا ہر کسی سے، ہر چیز کو رٹا مارنے پہ زور دینے سے اچھا مطلب جاننے کی کوشش کرے، آنکھیں کھول کے اپنی، کہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہم، ہمارا دین جو حق ہے وہ بکھرتا کیوں جا رہا ہے اسے، اور سب سے زیادہ ضروری ہماری آنے والی جنریشن، ان کو وہ سکھانے پہ زور دیں جو ہم نہیں سیکھ پائے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر زور دیں۔ کچھ مدرسوں کا کیا ہی بولوں، ایک ڈائلاگ ہے 3 ایڈیٹس کا کہ سرکس کا شیر بھی لاٹھی کے ڈر سے گلاٹی مارنا سیکھ جاتا، لیکن ایسے شیر کو ہم ویل ٹرینڈ کہیں گے، ویل ایجوکیٹڈ نہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کامیابی رکھی ہوئی ہے، بس واپس سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں ہم سے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیسی معمولی سی غلطیاں ہیں اور کیسی غلطیاں ہیں۔ اس کے ریلیٹڈ جو ضروری ڈاکیومنٹ یا جو بھی چیزیں ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد اس کو بھی سینڈ کر دوں گا آپ کی آسانی کے لیے، اور جاننے کی کوشش کرا کہ حل کیا ہے یہ چیزوں کا، کیسے سدھاریں ہم ہماری نماز کو، وہ کون سی نماز ہے جس سے ہم کو اس کا رزلٹ ملے، اور کیسے اللہ سے ہم کلام کر سکتے ہیں ہماری نماز میں، اور اس سے فائدے کیسے مل سکتے ہیں، کون کون سے فائدے ہیں اصل میں اس کے بعد آنے والی اگلی ویڈیو میں کی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور سے سنیے گا۔ اور کچھ لوگوں کی وجہ سے آسانی ہوئی جاننے میں، چیزوں کو سمجھنے میں، جزاک اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جن سے معلوم ہوا کہ سدھارا کیسے نماز کو، ایک خاص شکریہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا۔ میں جو باتیں آگے بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں چیزیں سدھارنے کے لیے، اس کا سب سے زیادہ حصہ ان کا ہی سمجھایا ہوا ہے، تو ضرور سے سنیے گا، اور کچھ بھی سمجھنا ہے تو بنا جھجک پوچھیے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا بتانے کی، اور اللہ ہم سب کو اس سے بے پناہ محبت کرنے والا مسلمان بنائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔